ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم موجود ہیں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ واسف انصاری موجود ہیں، انہیں کے ساتھ موجود ہیں ہمارے پریزیڈنٹ سندھ کیبنٹ ٹو پارلیمنٹ مسٹر دیوان سنی۔ آج کا ٹاپک جرنلزم ان پاکستان، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز گیسٹ ڈاکٹر بلند اقبال۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ جی مجھے موقع دینے کا، آپ نے مجھے بلایا کی تھی، میں کہا ٹھیک ہے جی میں بالکل حاضر ہو جاؤں گا۔ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہاؤ آر یو اینڈ ہاؤ از یور کوارنٹین گوئنگ؟ آئی ایم گڈ ماشاء اللہ، باقی اللہ کا کرم۔ کوارنٹین یار سچی بات یہ ہے کہ میڈیا میں رہنے والے لوگ جو ہے نا وہ کوارنٹین کر نہیں پاتے، یعنی ممکن نہیں ہے کوارنٹین کرتے ہوئے کیا کریں، چیزوں کو کیسے مینج کریں گے۔ اسکرین پہ آنے والا آدمی جسے روزانہ آ کے ٹرانسمیشن کرنی ہو، چیزیں سنبھالنی ہو، پروگرام کرنا ہو، آفس سنبھالنا ہو، کوارنٹین خالی بس سوشل ڈسٹینسنگ کی حد تک کر سکتا ہے، لیکن سیلف کوارنٹین یا سیلف آئسولیشن دیٹ از ناٹ پاسبل فار اینی ورکنگ مین جو کہ کام کر رہا ہو میڈیا میں، خاص طور پہ ہاسپٹل تو میڈیا والے تو نہیں کر سکتے جی۔ صحیح۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جس طرح پوری دنیا کو متاثر کیا اس پینڈیمک نے، تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی پروگرامز کرتے رہتے ہیں اور ڈفرینٹ پالیسی میکرز کے ساتھ آپ کی گفتگو رہتی ہے، آپ ان سے انٹیکٹ بھی رہتے ہیں، تو آپ کو کیا فرسٹریشن دکھ رہی ہے پبلک میں اس وقت، اور کیا پالیسی نظر آ رہی ہے، کوئی اسٹریٹجی میکینزم دکھ رہا ہے گورنمنٹ کا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے؟ یعنی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاسپٹلس میں جو حکومت ورژن دے رہی ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی کافی لوگ جو ہے نا وہ یعنی وینٹیلیٹرز کافی خالی ہیں، 300 350 کے قریب وینٹیلیٹرز خالی ہیں، لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہاسپٹلس میں جو سروسز ہیں وہ دی جا رہی ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ لوگ تو عام او پی ڈیز کے لیے بھی ہاسپٹل نہیں جا پا رہے ہیں۔ یعنی پہلے والا معاملہ اور تھا، اب تو یہ عالم ہے کہ نارملی لوگ ہاسپٹل جاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں۔ ایک تو لوگوں میں خود خوف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہاسپٹلس میں بھی کوئی خاص ایسی چیزیں یا کوئی خاص فیسلٹیز دی نہیں جا رہی ہیں۔ جو کورونا کے لیے اسپیشل آئسولیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ سہولیات کی کمی ہوتی ہے، لوگ ہاسپٹل شفٹ ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں گھر میں ہی رہ جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہاسپٹل جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا سر کمنگ ٹورڈز اور ٹاپک جرنلزم ان پاکستان، اچھا اس پہ بات کرنے سے پہلے کیونکہ آپ بھی ہوسٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم آپ کو جی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، تو اگر اس سیشن کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کائنڈلی اس کو معاف فرمائیے گا۔ ہم آپ جی بالکل آپ کو دیکھ کے سے اچھا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ ماشاء اللہ سے ڈاکٹر ہیں، تو یہ ڈاکٹر میڈیکل پڑھ کر اور پھر یہ جرنلزم کی طرف کیسے رخ کر لیا، اور کائنڈلی آپ اپنی جرنی بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں جی اصل میں میڈیسن یعنی میڈیسن کرنے کے بعد پھر میں ویسے اپنے کالج لائف سے ریڈیو سے منسلک رہا ہوں، پھر پی ٹی وی سے بہت شروع سے پروگرامز کرتا رہا ہوں، ماڈلنگ بھی کرتا رہا، پھر چینل مینجمنٹ میں آ گیا، پھر انفوٹینمنٹ چینل ہیڈ کرتا رہا وائب ٹی وی، پھر اس کے بعد پشتو ون چینل لانچ کرنے کے لیے میں اسلام آباد چلا گیا تھا، میں آئی بین چیف آپریٹنگ آفیسر سی او فار پشتو ون ٹی وی، کچھ عرصے وہاں کام کیا، پھر گھر والے پریشان تھے بٹ پھر آئی ہیو ٹو کم بیک ہیئر، پھر یہاں میٹرو ون جوائن کر لیا ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر، تو ماشاء اللہ بس کام کرنے کا موقع ملا، ہمارے سی ای او ہیں عامر مسعود شیخ صاحب، پھر انہوں نے مجھے کافی جگہوں پہ یعنی فری ہینڈ دیا۔ انیشیلی تو آئی واز ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروگرامس اینڈ آپریشنس، پھر اس کے بعد پھر مجھے ڈائریکٹر نیوز کا بھی اضافی چارج دے دیا گیا، تو دس از دا جرنی ہاؤ آئی کنٹینیو۔ جی میں اپنے کو ہوسٹ واسف انصاری کی طرف بولنا چاہوں گا، واسف اگر سر کے لیے آپ کا کوئی سوال ہو تو۔ جی پہلے تو بہت شکریہ سر کہ آپ نے ٹائم دیا، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، اور طلحہ سے بھی جب میں نے بات کری کہ آپ آ رہے ہیں تو میں نے ایک بات بتائی، اور شاید آپ بھی اس بات کو جانتے ہوں گے
ہماری پہلے ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ ہم دونوں جو ہے وہ ایک ہی اسکول کے گریجویٹ ہیں. ہم دونوں سینٹ لارنسز، آپ بھی سینٹ لارنسز کے گریجویٹ ہیں اور میں بھی. جی جی. تو میرے لیے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ کو دیکھ کر آپ اس نے بات کس پر ایئر فخر. میں کیا ہے میٹرک؟ کس ایئر میں کیا تھا؟ میں نے میٹرک کیا 2014 میں. اچھا جی 2014 میں. 14 جی 2014 2014 میں. آپ تو میرے کوئی سمجھ لیں آپ 20-21 سال کے بعد آپ نے میرے میٹرک کیا. جی جی بالکل بالکل. اچھا سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے میڈیا انڈسٹری میں اتنا کام کرا ہے، ہم یہ جی جی. دیکھتے ہیں کہ جب نارمل شوز چل رہے ہوتے ہیں بیچ میں ایک بریکنگ نیوز دینی ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی بریکنگ نیوز آ جائے جو آپ الائن نہیں ہو، جس کے لیے آپ پروگرام کرنا، اس کے بیچ میں ایک دم سے ایک بریکنگ نیوز آ جاتی ہے. وہ ہاں ہاں. بریکنگ نیوز کو بریک کرنا کے لیے یقیناً آپ کو کوئی بتاتا ہے، جو آپ کا رپورٹر یا جو آپ کی. جی جی آپ کی آواز کٹ ہو رہی ہے. جی جی آئی گیس واصف کا تھوڑا سا انٹرنیٹ کنیکشن ڈسٹرب ہوگا. جی سر، ان کا میں کوشچن کنٹینیو کر لیتا ہوں آپ سے. ان کا بیسک مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ جس طرح آپ دوران پروگرام اگر کوئی بریکنگ نیوز اگر آپ کو بریک کرنی ہے تو وہ کتنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا کس صورتحال سے گزر کے آپ کو وہ بریکنگ نیوز آپ بریک کرتے ہیں؟ ہمارے لیے بریکنگ نیوز اپڈیٹ کرنا بہت آسان ہے. میٹرو ون نیوز جو ہے نا بہت فاسٹ ہے بریکنگ نیوز بریک کرنے میں، یعنی نیوز کو بریک کرنے میں. یہی ہماری خاص وہ ہے، کیا کہتے ہیں بات، یہ بہت یہ ہم بہت تیزی سے نیوز بریک کرتے ہیں. 1.5 سے 2 منٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. ہمارے سسٹمز بڑے پلیسڈ ہیں، سینٹرلی پلیسڈ نیوز سسٹم ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں لگتا. ہمارے زیادہ تر چیزیں واٹس ایپ، سینٹرلی پلیسڈ نیوز مینجمنٹ سسٹم، ان تمام چیزوں پہ چل رہی ہوتی ہیں. اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں، ود ان 2 to 3 منٹس ہم نیوز بریک کر دیتے ہیں، ناٹ مور دین دس. اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور ہمیں کوئی مینیج کرنے میں پرابلم ہے نہیں. فوٹیج بھی آ جاتی ہے. آج کل واٹس ایپ کے بعد کوئی پرابلم، کوئی ٹائم ہے نہیں. صحیح صحیح. جی واصف، اگر آپ کو کوئی اور کوشچن ہو تو. جی بالکل، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر جو سورس یا انفارمر کی آپ کو رپورٹ ملتی ہے یا خبر ملتی ہے، تو اس کی جو آپ اتھینٹیکیشن کرتے ہیں وہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ جو سورس ملتی ہے اس کی آتھینٹیکیشن، ایک تو ہمارے رپورٹرز جن کو بھی پتا ہے کہ آتھینٹک نیوز ہی بریک کرنی ہے. نمبر 2 یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سورس کیا ہے. اگر تو سورس اسٹوری ہوتی ہے تو ہم لکھ کے چلاتے ہیں ذرائع، اس میں پھر بچت ہو جاتی ہے. یعنی کیا کہتے ہیں، یعنی جب آپ ذرائع لکھ کے چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کے پاس یہ مارجن ہے کہ آپ ان ذرائع کو یعنی لوگوں کے سامنے یہ بتائیں یا نہ بتائیں. اس لیے بہت ساری نیوز جو ہم ذرائع لکھ کے چلاتے ہیں تو لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ نیوز جو ہے یہ ہے تو آتھینٹک، لیکن چونکہ ذرائع کے تھرو ہے اس لیے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، کسی سے ہو کے یہ نیوز آپ تک آ رہی ہے. سر تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جی. آپ نے کوئی نیوز بریک کر دی ہو، یا آپ کے چینل نے کبھی کوئی نیوز بریک کر دی اور بعد میں جو ہے اس کی اتھینٹیکیشن نہ ملی ہو، یا بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہو پولیٹیکلی؟ ہوتا ہے اچھا، ایک تمام پولیٹیکلی جب آپ تمام پولیٹیکلی چینل. کوئی خبر بریک کرتے ہیں تو اس کے اوپر یقیناً پریشر آتا ہے، تو سر وہ پریشر کیسے آتا ہے اور اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ پولیٹیکلی آج کل اتنا پریشر آتا نہیں ہے. ٹرولی اسپیکنگ آپ بڑی آزادی ہے صحافت میں، میڈیا میں بڑی آزادی ہے، کوئی ایسا پرابلم ہوتا نہیں ہے. آپ ایزیلی جو ہے وہ چیزوں کو بریک کر دیتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ کوئی ایسی غلط خبر چل جائے، یا جس طرح ایک لاہور میں ایک یعنی گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا تھا، لیکن بہت بڑا دھماکہ تھا، سارے لوگوں نے چلا دیا، لاہور میں دھماکہ ہو گیا اور دھماکہ ہو گیا. ہم نے بھی چلایا 24 چینلز کو نے، لیکن جو ایڈیشنل سب نے جو ہے نا وہ ایک اپالوجی دے دی اور اس کے بعد یہ مسئلے مسائل ختم ہو گئے. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، وہ چیزیں ہینڈل ہو گئیں اور پیمرا نے کہا ٹھیک ہے، ایکسکیوز کر دیا کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے، سارے چینلز نے چلایا تو اس لیے کوئی بات نہیں. شو کاز نوٹسز آتے ہیں، لیکن انٹل انلیس آپ اسٹیٹ اور یعنی اپنی ہماری ملک، قوم اور ملک کے محافظوں کے خلاف نہ جائیں، اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہوتی.
یہ کام جب کوئی بڑے سے بڑا چینل بھی کرتا ہے نا, تو چاہے جیو کیوں نہ ہو, میں نام لے کے کہوں گا, تو اگر ایسی کوئی بات ہو کہ ملک کی سالمیت یعنی ملک اسٹیٹ جو ہماری ریاست ہے اس کے خلاف, یا ہمارے جو پاک افواج کے ادارے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے, تو پھر بڑے سے بڑا مشکل میں آ سکتا ہے, پھر بڑی اس کی یعنی کافی جواب دہی ہے. وہ اچھی بات ہے, ہونی بھی چاہیے. ریاست کے تحفظ کے لیے, ملک کے تحفظ کے لیے, قوم کے تحفظ کے لیے یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ضروری ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جی سر, یہاں پر بات کی گئی مطلب صحافت کی اور یہ نیوز کی اوتھینٹیکیشن کی, تو سر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان مطلب کسی بھی ڈیموکریسی میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ میڈیا کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے ڈیموکریسی میں. دیکھیں گورنمنٹ جو چل رہی ہوتی ہے, ہر گورنمنٹ میں کچھ نہ کچھ فلاز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی پڑتی ہیں. میڈیا کا کردار یہ ہے کہ وہ عوام کی آواز بن کے حکومت تک لوگوں کی آواز پہنچاتا ہے, یا اگر حکومت سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں, ناانصافیاں ہو رہی ہوں, تو اس کو اٹھانا بھی میڈیا کا ہی کام ہے. تو میڈیا جو ہے نا اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح ایگزیکٹو یعنی جسے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ, جوڈیشری جسے ہم کہتے ہیں آپ کی یعنی جو عدلیہ ہے وہ, اور مقننہ جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. پہلے 3 ستون ہوا کرتے تھے, لیکن اب چوتھا ستون جو ہے وہ میڈیا ہے, اس لیے کہ میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ حکومتوں کی غلطیوں کو نشاندہی یعنی ان کو اس بات کی نشاندہی کرنے میں بہت اہم ثابت رول ہوتا ہے, بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. کہ اگر حکومتوں سے کوئی غلطی ہو رہی ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنی ہو, تو میڈیا کا کام ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرے اور حکومتوں کو بتائے کہ یہ غلط ہے, یہ ناانصافی ہے, آپ اس طریقے سے اس چیز کو صحیح کر سکتے ہیں. اسی طرح بڑی بڑی کرپشن, بڑی بڑی چیزیں جو حکومتوں نے پہلے بھی کی ہیں, وہ تو میڈیا نے ہی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, میڈیا سے ہی سٹوریز بریک ہوئی ہیں. تو فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان میں ہے ماشاءاللہ, اتنے پرائیویٹ چینلز ہیں اور ویب ٹی وی, اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ جو چاہے بول سکتے ہیں, میں جو چاہے بول سکتا ہوں. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے سب تک یہ چیز جائے گی. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت آزادی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے, ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا سر, یہ آپ نے کسی بھی مطلب انڈیویجول کے حوالے سے بات کی ہے میڈیا ہاؤسز کے لیے, میڈیا کے بارے میں بات کی کہ پاکستان میں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے؟ پاکستان میں میڈیا مکمل طور پہ آزاد ہے, چاہے میڈیا ہاؤسز ہوں, انڈیویجولس ہوں, تمام لوگوں کے لیے آزاد ہے. کوئی ایسی قدغن نہیں ہے میڈیا پہ, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور چاہے صوبائی حکومتیں ہوں, وفاقی حکومتیں ہوں, سب لوگ کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی پریشر, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. لوگ جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بڑے آرام سے جی جی. آن اے لائٹر نوٹ, میں نے ہمیشہ آپ کو جب بھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے یا ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو آپ ہمیشہ جو ہے کاملی سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں, اور بڑا مطلب اگر سامنے کوئی گیسٹ بھی آ جائے اور اگر وہ تھوڑا سا ایگریسو بھی ہو جائے تو آپ تب بھی کام رہتے ہیں. تو ایسی کیا وجہ ہے, کس طرح اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے, اور اتنی کاملی آئی؟ آپ کے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے نا, تو آپ کی عزت ہوتا ہے وہ مہمان, اور اسے عزت دینی ہوتی ہے, کام بھی رہنا ہوتا ہے. باقی آپ کے سوالات, آپ کی ریسرچ, آپ کے جو فیکٹس ہیں نا, وہ سامنے والے کو پریشان کر سکتے ہیں. وہ غصے میں آ سکتا ہے, لیکن آپ کو غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے نیکسٹ کوشچن جو کریں وہ اس سے زیادہ سخت کر دیں, وہ سبق ہو. نہیں سر, بہت سارے ہوسٹ ایسے ہیں نا, جس طرح آپ کو بھی دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ بہت زیادہ ایگریشن دکھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ بہت مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر زیادہ زور سے بات کریں گے یا اگریسولی بات کریں گے تو وہ بہت جو ہے نا فیم ملے گا, اس طریقے کی چیزیں جو ہے ہوتی ہیں. تو میں یہ کوشچن کرنے کا مقصد یہ تھا. یہ غلط ہے, ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک گیسٹ آپ کے پاس جو آتا ہے, آپ اس کو پورا موقع دیں بولنے کا, اور اپنا سوال پورا کریں. آپ کو جب تک کہ جواب نہیں ملتا, آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں نے سوال کیا تھا, آپ اس کا جواب مجھے دے دیں. لیکن یہ کہ ایگریسو ہونے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں. ایک ہوسٹ کو کبھی ایگریسو ہونا ہی نہیں چاہیے, کام رہنا چاہیے. ہمیشہ سوالات ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اگلے کو پریشان کریں, نہ کہ اگر آپ کی ریسرچ اسٹرانگ ہوگی, آپ کا ہولڈ ہوگا ٹاپک کے اوپر, تو پھر کوئی پرابلم کی بات ہوتی نہیں. آپ بڑے آرام سے گیسٹ سے سوالات کرتے ہیں اور وہ آپ کے جوابات دیتے ہیں. اچھا سر, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوالات کرتے ہوئے, جیسے جس سوالوں پہ ہی بات کر لیتے ہیں, تو سوالات کرتے ہوئے کسی بھی ہوسٹ, جب ہوسٹ سوال کر رہا ہوتا ہے مہمان سے, تو وہ کیا ایتھکس ہوتے ہیں جس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو سوال کرنے ہوتے ہیں,
یہ ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پرسنل سوال کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ پھر لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ ہوسٹ کی طرف سے یا اینکر کی طرف سے بہت ہارش ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سامنے والے کے اوپر اپنی زور پیدا کرنے کے لیے وہ ہارش لفظ بھی استعمال کر دیتا ہے، وہ کچھ ایسے لفظ بھی استعمال کر دیتا ہے جو ہمارے آپ کی نظر میں بھی جو ہے وہ برے ہیں اور میڈیا پہ نہیں آنے چاہیے. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور ایتھکس کیا ہیں سوال کرنے کے میڈیا پہ؟ دیکھیے میڈیا پہ پرسنل بات تو کبھی کسی سے کرنی ہی نہیں چاہیے. ایتھکس تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو جو پبلک ایشوز ہوتے ہیں نا ان پہ بات کرنی چاہیے. پرسنل ایشوز سب کے ساتھ ہوتے ہیں، اس طریقے سے کوئی آدمی ہارش ہو سکتا ہے، کوئی ریاکٹ کر سکتا ہے آپ پہ، پھر اگلے کا حق ہے کہ وہ آپ کو ریاکٹ بھی کرے. تو کوئی بھی کسی سے اس کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال کرے گا جس کے لیے وہ جواب دہ نہیں ہے انٹل انلیس کہ اس نے کوئی ایسی زیادتی کی ہو جس سے کئی لوگ متاثر ہو رہے ہوں یا جس سے کسی کے احساسات مجروح ہو رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہو اور وہ چاہے تو وہ سوال کر لے اس سے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ انہوں نے یہ پرسنل غلط کوئی کام کیا ہے، تب ایک بات اور ہے وہ ایسی چیزیں میڈیا پہ آتی ہیں. لیکن ایک ہوسٹ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی سے آپ کو جو بات کرنی پبلک انٹرسٹ پہ کریں، سوشل ایشوز پہ کریں، پبلک ایشوز پہ کریں، نہ کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اس کی پرسنل لائف پہ، اس کی کسی پرسنل فیل پہ. یہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایتھکس میں شامل ہے. آپ نیشنل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئرس ایشوز پہ کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، پرسنل چیزوں پہ بات کرنا زیب ہی نہیں دیتا. جی بالکل. اچھا جی سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اب فیلڈ میں آگے آنا چاہتا ہے میڈیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ نوجوان طبقہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میڈیا میں آئے، تو وہ کیا روڈ میپ ہوگا یا وہ کیا ٹریننگ ہوں گی جس کو حاصل کرنے کے بعد یا اپنی اسکلس کو کون سی اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں میڈیا میں آپ جو ہے سسٹین کر سکتے ہیں، اور کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا میڈیا میں آنے کے بعد؟ دیکھیے میڈیا میں آنے کے بعد انسان کا ایک تو اس کی نالج سب سے امپورٹنٹ ہے اور بڑی لمبی نالج چاہیے ہوتی ہے. آپ کے گیسٹ بیٹھا ہوا ہے، زیادہ ایج کا گیسٹ ہے جو پچھلے 30 سال سے 40 سال سے پالیٹکس میں ہے، تو آپ کو پھر ان 40 سالوں کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے جو آپ سوالات کر رہے ہیں. جب وہ آپ سے کوئی پرانی بات کرے گا اس کی بھی آپ کو نالج ہونی چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے گیسٹ کوئی 60 سال کا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو بھی 60 سال کا ہونے کی ضرورت ہے. آپ مطالعہ کریں، پاکستان کی تاریخ پڑھیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے ایک سیاسی تاریخ، ایک پاکستان کی پڑھنی بہت ضروری ہے. چیزوں کو یاد رکھیں، ڈیٹس کے ساتھ یاد رکھیں، کچھ انالیسز ہوتے ہیں وہ دیکھیں، لوگوں کے بیانات پڑھیں، لوگوں کی بکس جو لکھی ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ پڑھیں. اس کے بعد پھر یہ جو لوگوں کی آٹو بایوگرافیز ہوتی ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کی، جیسے پرویز مشرف کی ہے ان دا لائن آف فائر، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو 2002 تک کی تمام چیزیں، کافی حد تک کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اسی طرح ایوب خان کی بک ہے وہ آپ پڑھیں. اس کے علاوہ اور کافی لوگوں کی بکس موجود ہیں جو ریڈ کر کے آپ کافی نالج گین کر سکتے ہیں. مختلف کالمز آتے ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں جس میں سیاسی صورتحال، انسائڈ اسٹوریز لکھی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوسٹ کو ہیلپ کرتی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے الیکشن میں کیا ہوا، کون سی جگہ کیا چیزیں ہوئی، کون سی کرپشن کس وقت ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کس پہ کس طرح چارج لگایا گیا تھا. یہ چیزیں پتہ ہوں تو پھر آپ ایزیلی انٹرویو کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. واسف آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کائنڈلی مائک انمیوٹ کر لیے. جی آواز آ رہی سر ہے جیسے جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے، ہلو. میرا مائک ان میوٹ تھا. جی سر آپ جی کی سر آواز میں آ یہ رہی بول رہا تھا کہ جیسے آپ نے جی لائن آف فائر کی بات کری تو میرے کو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آج کل وہ لائن آف ہے. فائر ہی پڑھ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وہ جو اچھا ایک ٹرین منٹ میں آپ آپ سے مجھے ایک دینا سوال تھا ہوگا کہ کہ کال لے لوں، پھر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں.
اچھا یہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اس وقت یہ لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے جو کہ ہمارے ساتھ آج میڈیا انڈسٹری کا اور براڈ کاسٹنگ جرنلزم کا ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت. اگر آپ لوگوں کی کوئی کوشچنز ہیں تو کائنڈلی آپ ہم لوگ کو فارورڈ کر سکتے ہیں کامنٹس کے تھرو, تو تاکہ پھر ہم سر بلند اقبال صاحب سے, ڈاکٹر بلند اقبال سے ہم کوشچنز بھی کر سکیں, اور جتنے بھی آپ کی کوئریز ہو کائنڈلی آپ لوگ کامنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. جی سوری میری ایک کال امپورٹنٹ تھی, وہ مجھے اٹھانی تھی, اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا. ہاں جی بتائیں آپ کیا کہہ رہے تھے. جی واصف. جی سر, میں پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا پورٹ فولیو ہوتا ہے یا وہ کیا پروسیجر ہوتا ہے جس کے بعد آپ ایک خبر کو بریک کرنے کے لیے یا ایک اسٹوری کو پبلش کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, وہ کیا پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد ایک خبر براڈ کاسٹ ہوتی ہے یا ایک اسٹوری پبلش ہوتی ہے. دیکھیں پہلے اگر کوئی ایسی نیوز آتی ہے تو اس کو کنفرم کیا جاتا ہے. ونس وہ نیوز کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ چیز موجود ہے, ایسا ہوا ہے, آپ کے پاس ڈاکیومنٹس آ جاتے ہیں یا آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس آ جائے یا آپ کے پاس وٹنسز آ جائیں, پھر آپ جب آپ کے پاس وٹنسز ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو آپ نیوز بریک کر سکتے ہیں, اسٹوری فائل کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکیومنٹس, ویڈیو کلپ یا وٹنسز, ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے. ادروائز پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی اسٹوری میں دم نہیں ہے, پھر آپ بیک فائر بھی ہو سکتا ہے, آپ پہ کوئی حتق عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے. ان چیزوں پہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہاں بڑے آرام سے دعوے ہو جاتے ہیں حتق عزت کے, پیمرا میں لوگ کمپلین فائل کر دیتے ہیں اگر آپ نے لوز کوئی بال کھیلی اور آپ کے پاس پورے ثبوت ہیں, ہر چیز موجود ہے. میں نے بڑی چیزیں فیس کی ہیں, کورٹس بھی فیس کیے ہیں, پیمرا میں ہیئرنگس بھی باقاعدہ فیس کی ہیں. الحمدللہ میں جب میرے پاس چیزیں موجود ہوں, ثبوت موجود ہوں, تو آپ کو انصاف ملتا ہے. ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ کوئی بلا وجہ میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکے. مجھے ماشاءاللہ پیمرا سے, کورٹ سے کلین چٹس ملی ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں نے اسٹوری فائل کی, درست اسٹوری تھی, میرے پاس ثبوت تھا, میں نے اس لیے فائل کی, اور بس پھر آپ کو کوئی نہ تو سزا دی جاتی ہے, نہ کوئی دعویٰ ہوتا ہے, نہ کوئی قدغن لگتی ہے, نہ کوئی آپ پہ بین لگتا ہے. یہ تمام چیزیں. جی سر, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ٹو ایلیمینیٹ یا ہاؤ ٹو کیپ بائسنس آؤٹ آف یور اسٹوری, یعنی کہ یقیناً جب اسٹوری آپ بریک کرتے ہیں تو اس میں بائسنس کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے, تو آپ اس کو کیسے ایلیمینیٹ کرتے ہیں اپنی اسٹوری میں سے. بائسنس ہونی نہیں چاہیے. بائسڈ اگر کوئی آپ کسی بھی معاملے میں ہو رہے ہو تو بہتر یہ ہے کہ پھر آپ خود بریک نہ کریں. اگر آپ کی اس سے پرسنل دشمنی ہے, اس کی اسٹوری آ گئی ہے, تو بہتر یہ پھر آپ بریک نہ کریں, آپ کسی دوست کو بتا دیں کہ جو نیوٹرل ہو کے جو اسٹوری فائل کر سکے. جہاں بائسنس آ جائے گی, جہاں پہ پولیٹیکل افیلیشن آ جائے گی, وہاں پہ اسٹوریز رہ نہیں جاتی. ایز اینکر, ایز نیوز میڈیا پرسن, آپ کو اپنی پولیٹیکل افیلیشن, اپنی دوستیاں, اپنی دشمن سے یا تو کوئی بہت خوش رہے گا یا لوگ بہت ناراض رہیں گے. جی سر, بس میں مجھے لگ رہا ہے کہ طلحہ سلیم کے پاس ایک سوالوں کی ایک بھرمار موجود ہے, کیونکہ آج وہ جو ہے وہ تیار ہو کر آئے کہ وہ تمام سوالات جو ان کے پاس موجود ہیں, وہ بڑے ہمارے دوست ہیں, اچھے دوست ہیں, اور جو ہے میڈیا کو بہت ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے سر, آپ ایک فیک نیوز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو خبر لگ رہی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ بریک کریے, اتھینٹک سورس سے بھی آئیے, لیکن کوئی وہ آپ کو فیل آ رہا ہے کہ یار یہ فیک نیوز بھی ہو سکتی ہے, تو اس کو آپ کیسے ایلیمینیٹ کرتے ہیں فیک نیوز کو. فیک نیوز بعض دفعہ کچھ چیزیں دیکھ کے آئیڈیا ہوتا ہے, ایکسپیرینس سے چیزیں آتی ہیں, اور کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں, سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, جس پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو دیکھ کے آپ کا اپنا ایکسپیرینس, آپ کا آئیڈیا, آپ کی چیزیں کچھ کر نہیں سکتا. ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی جو بات ہوتی ہے نا, یار یہ دس از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, یہ فیک ہے, یہ ٹرو ہو نہیں سکتی. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت چونکا دینے والی خبریں ایسی آتی ہیں, لیکن اگر آفیشیل اکاؤنٹ سے جیسے ٹویٹس ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے. چیزیں آج کل چیزوں کو ویریفائی کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے, تھوڑا سا نیٹ سرفنگ کرنی پڑتی ہے, تھوڑے سے لوگوں کے آفیشیل اکاؤنٹس, ٹویٹس, فیس بک پیجز, انسٹاگرام, یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ خبر سچ ہے یا غلط ہے. جی طلحہ, اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بالکل آپ اجازت ہے, میں نے کچھ زیادہ سوالات پوچھ لیے, میں معذرت چاہتا ہوں. جی بس لاسٹ 5 منٹس یا
मिनट आप लीजिए, फिर मुझे भी एक जगह जाना है, तो अच्छा सॉरी कि मैं लेट हुआ, थोड़ा सा मेरे जहन में ये था कि शायद थर्सडे सेशन होगा, बट सर इट्स ऑल राइट, सर आप 3-4 मिनट में वो कर सर इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। आप जी। बस मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह आपने परवेज मुशर्रफ साहब की किताब का जिक्र किया और अयूब खान की किताब का जिक्र किया, तो आप मुझे बस ये बताएं कि डिक्टेटरशिप क्या वाकई में ही बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक है किसी भी मुल्क के लिए, या सिर्फ ये एक मिथ है जो क्रिएट कर दी गई है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जानिब से? यार सच्ची बात ये खतरनाक इन द सेंस के डेमोक्रेसी में तो ये होता है ना कि आपकी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, अगर कोई गलत काम हो रहे हो, तरक्की होती है मुल्क में, बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना वो आम लोग सामने आते हैं, क्योंकि पीपल ऑफ द यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होती है, लोगों के लिए हुकूमत की जा रही होती है, लोगों की तरफ से, और लोगों की हुकूमत होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को मिलता है। डिक्टेटरशिप में फिर ये होता है कि जिस तरह पुराने ज़माने में यानी सलातीन हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, बादशाहत या खिलाफत या इस टाइप की चीज़ें सामने आती हैं, उसमें फिर कोई भी फैसला होता है उसमें मुशावरत नहीं होती, फिर वो हुक्म सादिर होता है। तो ये अब वो चाहे गलत फैसला हो, सही फैसला हो, वरना हुकूमतों के तो बड़े-बड़े फैसले चेंज हो जाते हैं लोगों से मशावरत के बाद। अगर काबीना कहती है कि नहीं ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, तो उसको चेंज कर दिया जाता है। अपोजिशन की जानिब से कोई एहतजाज होता है तो उस चीज़ को बदल लिया जाता है। तो ये थोड़ी सी एक मसले मसाइल आते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने की, बोलने की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती, इसलिए कहा यह जाता है कि डिक्टेटरशिप में मुल्क को तरक्की नहीं मिलती। लेकिन परवेज मुशर्रफ के ज़माने में जिस वक्त उन्होंने टेक ओवर किया था, तो इनिशियल पीरियड में काफ़ी तरक्की हुई, बाद में फिर कुछ पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चीज़ें, क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड लोगों के हाथों इतनी मतलब पस्त हो गई थी, या इतनी यानी करप्ट हो गई थी कि उस वक्त के लिए शायद ये ज़रूरी था कि शायद कोई एक ऐसा आदमी आए जो कि थोड़ा सा चीज़ों को हिला दे। इंटरेस्ट रेट कम हो गया था, बिजनेस बहुत हुआ, सिटी में बूम आया, काफ़ी चीज़ें हो गई, बड़ी लोगों ने बड़ा वेलकम किया, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बोल भी नहीं सकता। कुछ जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल पावर्स का अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, डॉलर महंगा नहीं होता, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, और आपको दिफाई काफ़ी जो है ना सपोर्ट मिल जाती है, तो चीज़ें फिर बेहतर चल रही होती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि एक शख्स जो मुल्क को चला रहा है वो किस तरह चला रहा है। बाद में फिर कॉम्प्लिकेशंस आई, फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों में एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि 4-5 साल के बाद जो ना लोगों से, हुकूमतों से उकताना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है पाकिस्तान में लोग बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं। अच्छा सर, बस आपके पास भी क्योंकि टाइम की बहुत कमी, बस मेरे एक लास्ट सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद हम एंड की तरफ जाएंगे कि स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी ने किस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मुतासिर किया आपकी नज़दीक? बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। स्टूडेंट यूनियंस जो थी ना वो बेसिकली हमारे पॉलिस थी, यानी उनकी ख़ास तौर पे दर्सगाहें थी। जब पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उनके एक पॉलिटिशियन के। हमारे यहाँ तो अब ये रिवाज है कि जिसके पास पैसे आ जाएं, जिसके पास पार्टी को कुछ देने के लिए, डोनेट करने के लिए कुछ हो ना, वो लीडर बना दिया जाता है, वो इलेक्ट भी हो जाता है, वो वजीर भी बन जाता है, वो बहुत कुछ बन सकता है हमारे मुल्क में। ये बड़ा गलत है। अगर स्टूडेंट्स लेवल से लोग वाकई स्टूडेंट्स ही सियासत करके ऊपर आएंगे तो उनको सियासत करनी आएगी, करप्शन नहीं करनी होगी, उन्हें पैसे नहीं बनाने होंगे। वो पैसे जो वो इलेक्शन में आने से पहले या इलेक्शन जीतने से पहले पार्टीज को देते हैं, वो रिकवर करने की जरूरत नहीं होगी, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इवन वफाकी हुकूमत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आए, इन्वेस्टमेंट्स इनकी हैं। अब जाहिर सी बात है ये कोई राह खुदा तो नहीं है ना पॉलिटिक्स या इलेक्शन, जिसमें आदमी पैसे खर्च करके ये कहे कि मुझे अल्लाह ताला से सवाब मिल जाएगा, मैंने खर्च कर दिया। जो खर्च करेगा वो वापस उठा के लेगा भी। सही बात है। बिजनेसमैन पार्टी का सौदा नहीं करता। जी बहरहाल बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया,
تو سر کچھ وقت کی کمی بھی ہے. جی جی بہت شکریہ سر. بس میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے لاسٹ کامنٹ دیتے ہیں اباؤٹ دا سیشن, دین وی ول اینڈ دا سیشن. اور بہت شکریہ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر آئے اور آ کے ہمارے جو ہے سوالات کے جوابات دیے اور ہمیں یہ عزت بخشی. آپ اپنے لاسٹ کامنٹ دیجیے گا اباؤٹ دا سیشن. اور جو ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں پیغام رمضان کی ڈیجیٹل رمضان ٹرانسمیشن, یہ انیشیٹو آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا مجھے, اچھی بات ہے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑی زیادہ چیزیں سامنے آئی ہیں, فیس بک اور یہ تمام چیزیں, اچھی بات ہے. یہ ان کو کنٹینیو بھی ہونا چاہیے اور اچھے سوالات سننے کو ملے, اچھی باتیں سننے کو ملی. آئی ہوپ کہ میں نے جو سوالات کے جوابات دیے اس سے آپ مطمئن ہوئے ہوں, اور میرا جو ایکسپیرینس تھا اس کے حساب سے جو کچھ جانتا تھا وہ میں نے اپنی کم علمی اور جتنا کچھ میں جانتا ہوں, جتنا ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے میں نے جوابات دیے. لیکن بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. اور بہت شکریہ سر. میں دیکھوں گا اور بھی آپ کی ٹرانسمیشن جو ہوں گی میں دیکھتا رہوں گا. تھینک یو. انشاءاللہ سر, بہت شکریہ, آپ نے عزت بخشی. جی میں اپنے کو ہوسٹ طلحہ سلیم کی طرف آنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنے لاسٹ کامنٹ دیں اباؤٹ دا سیشن اینڈ اباؤٹ ٹوڈیز سیشن اینڈ اباؤٹ دی انیشیٹو. جی تھینک یو سو مچ واسف. آج کا سیشن الحمدللہ اچھا رہا, چونکہ ہمارے جو مہمان آئے تھے ان کو جو ہے اپنی رمضان ٹرانسمیشنس میں وہ اتنے اسٹک ہیں, لیکن ہمارے لیے پھر بھی بڑی جو آنر کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بیزیسٹ روٹین میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور ہماری رہنمائی فرمائی. امید ہے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پسند آیا ہوگا. جو اس سیشن ختم ہونے کے بعد بھی ریپیٹ پر جب یہ سیشن دیکھا جائے گا تو آئی ہوپ ان کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ بھی آئیں گی, اچھی بھی لگیں گی اور ان کے علم میں اضافہ بھی ہوگا. جی واسف. جی بالکل, بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ. میں سندھ کیبنٹ کے پریزیڈنٹ دیوان سنی کی طرف چلنا چاہوں گا جو اس انیشیٹو کے بانی ہیں اور اس انیشیٹو کو انہوں نے جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا. میں چاہوں گا کہ دیوان صاحب آپ فرمائیے گا کہ آج کے سیشن کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے, لاسٹ کامنٹ فرمائیے گا, اور جو انیشیٹو لیا اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا آپ کا. دیکھیں پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ میرے ایک بات کرنے پر آپ نے ہوسٹنگ سٹارٹ کی فرام دا فرسٹ ڈے آف پیغام رمضان. اس سے پہلے بھی جب کووڈ-19 شروع ہوا تو ہم نے سوچا کہ ایک لائیو سیشنز کا سٹارٹ کیا جائے, تو آپ لوگوں نے میں نے جس بولا اور آپ نے اس چیز کے اوپر اسٹیپ لیا, تو آپ کا شکر گزار ہوں پہلے. اور دیکھیں پیغام رمضان کا ہمارا موٹیو یہی تھا کہ ہم اپنے ڈفرینٹ گیسٹ کو الائن کریں, چاہے وہ مذہبی اسکالر ہوں, چاہے وہ پروفیشنل فورم سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں. ہم نے سوچا کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ, ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لایا جائے, ان سے ڈسکس کی جائیں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر, جس سے وہ ہمارے ویورس کو پتہ چلے ان سبجیکٹس کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے. تو ہمارا شارٹ موٹیو یہی تھا اور ہم کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم یہ 27 رمضان تک کرتے رہیں گے, جتنے ہرڈلس آتے رہیں, بٹ ہم اپنا ہوپ نہیں ہاریں گے, کیونکہ جب آپ سچے ہوتے ہو, جب آپ ایماندار ہوتے ہو, جب آپ کے اندر جذبہ اور جوش ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے, تو اور آپ جیسے دوست بھی ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہوں گی 27 رمضان تک ہوں گی, اور اس کے بعد بھی ہم کنٹینیو کریں گے اسی اسپرٹ کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ. اور دیوان میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے چلوں گا کہ جو ہمارے آنے والے نئے لڑکے ہیں, آئی ہوپ ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا, کیونکہ یوتھ پارلیمنٹ کا ٹرینڈ رہا ہے کہ بہت اچھے اسپیکرز ہم نے شہر کو ملک کو دیے ہیں. تو اسی پہ ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جدھر سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, اے وطن کی مٹی ایڑیاں رگڑنے دے مجھ کو معلوم ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. جی واسف. بالکل بالکل. جی بالکل, چشمہ یہیں سے نکلے گا, اور ایک اس کا عملی پہ نمونہ جو ہے وہ دیوان ثانی موجود ہے ہمارے سامنے. بس میں اسی لفظوں کے ساتھ اور اسی الفاظ کے ساتھ اختتام کروں گا کہ میں ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پر اور اتنے بزی شیڈیول میں سے ہم جیسے طالب علموں کو یہ عزت بخشی, ہمارے سیشن میں بیٹھے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. آلدو ٹائم جو ہے وہ 30 منٹ کا جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا, میں سمجھتا ہوں ان کی موجودگی ہمارے لیے انسپریشن ہے, کیونکہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہماری لانگ رن میں ایک اپروچ ہے, جب اس کا ایک ایکسپرٹ آدمی بیٹھ کر آپ کے سوالات کے جواب دے, اور وہ شخص اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال رہا ہے, یعنی کہ اگر وہ فری ہوتے شاید ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور بھی باتیں کرتے, ہم بھی کویشچن جو ہمارے تھے وہ اس کے جوابات دیتے, لیکن رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ایک
میں سمجھتا ہوں ابھی میڈیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں وہ ان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ رمضان کے اندر ان کو بھی عبادات کرنی ہے، ان کی بھی فیملیز ہیں، اور اس کے باوجود وہ اگر ہم جیسے طالب علموں کو جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں تو ان کا بہت شکریہ. اور جس طرح پارس نے کہا کہ بہت اچھا انیشیٹو لیا، اور میں ایک بار پھر ان کا شکر گزار ہوں پارس کا کہ اس نے جو ہے اتنی بڑی یوتھ آرگنائزیشن میں جس کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ ممبر ہیں اس میں مجھے یہ عزت بخشی کہ میں طلحہ سلیم کے ساتھ اسکرین شیئر کر سکوں. اور شکریہ. اور طلحہ سلیم جس طرح مجھے جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، جس طرح سکھا رہے ہیں، اور جس طرح ہمارے چیئرمین رضوان جعفر صاحب ہماری ہر موقع پر جو ہے وہ اصلاح فرما رہے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں. ان کا بہت شکریہ. آرگنائزیشن کا بہت شکریہ جو ابھی تک ہمارے پیچھے موجود ہے، ہماری سپورٹ میں موجود ہے. ان تمام لوگوں کا شکریہ جو آج تک ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ جو ہماری غلطیاں ہمیں بتا رہے ہیں، جو ہمارے فلاز ہمیں بتا رہے ہیں، اور جو ہماری کیونکہ میں سمجھتا ہوں سپورٹر سے زیادہ آپ کو موٹیویٹ آپ کا ہیٹر کرتا ہے، کیونکہ جب ہیٹر کی لسٹ بڑھتی ہے تو یہ بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ شاید کچھ اچھا کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ ہمارے مخالف کام کر رہے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاید میں اور طلحہ سلیم یہاں بیٹھ کے کچھ ایسا کر رہے ہیں جو دوسروں کو کھٹک رہا ہے، یا دوسروں کی جو ہے وہ دل آزاری تو میں نہیں کہوں گا، دوسروں کی جو ہے شاید کچھ معاملات ہیں. تو بس اسی الفاظ کے ساتھ اختتام کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا. وی ول بی رائٹ بیک ٹمارو ایٹ 11 PM ایٹ YP TV. اللہ حافظ.